دنیا میں جہاں جہاں یہ ولاگ دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ شام میں پکوڑے بنانے کے لیے جو ہے وہ میں نے چنے کی اور مونگ کی دال جو ہے وہ بھگا کے رکھ دی 2:1 کے ریشو کے حساب سے، یعنی کہ اگر میں نے 2 کپ چنے کی دال لی تو 1 کپ جو ہے وہ میں نے مونگ کی دال بھگائی۔ پہلے بھی میں نے ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو میں اسی طرح سے جو ہے نا وہ بناتی ہوں۔ اور دال کے پکوڑے جو ہیں وہ احمد اور بچوں کو بہت پسند ہے، تو اس لیے میں زیادہ تر دال کے ہی پکوڑے بناتی ہوں، اور طاقتور بھی بہت ہوتے ہیں بنسبت بیسن کے، تو اس لیے جو ہے نا یہ پکوڑے بنانے سے جو ہے نا ایک تو بچوں کا پیٹ بھی کافی بھر جاتا ہے، اور یہ غذائیت بھی اس میں کافی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ آئل کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، بس یہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ فرائنگ آئٹمس میں کہ ہم لوگ آئل کا جو ہے نا وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہفتے میں 1 آدھ بار یا مہینے میں 2 بار جو ہے وہ فرائی آئٹمس جو ہیں وہ چل جاتے ہیں۔ سیف اللہ کو نہلا دیا تھا، نہانے کے بعد جو ہے ان کے لمبے سیاہ گہرے بالوں کو جو ہے نا وہ ڈرائر کیا جا رہا تھا کہ میرے بالوں کو ڈرائی کر دیں آپ، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو جو ہے نا وہ ڈرائر نکلا، اور یہاں پہ بچے آ گئے تھے مدرسے سے۔ اچھا موسم تھوڑا سا چینج ہوا نا، تو کیا ہوا کہ حیدو جو ہے ان کی آئی انفیکشن ہو گیا، ان کو، ہم سب کو تو ہو چکا ہے پہلے، حیدر اور یوسف بچے ہوئے ہیں ابھی۔ حیدر کو آج ہو گیا تھا، حیدر مدرسے نہیں گئے تھے، اور یوسف جو ہیں اور عبدالصمد گئے تھے مدرسے۔ یہاں کیلے احمد لے کے آئے ہوئے تھے، اور جو ہے نا پھر میں نے بولا کہ ملک شیک بنا دیتی ہوں۔ کل والی وپنگ کریم کھلی ہوئی تھی، اس میں شکر آلریڈی ہوتی ہے، اس لیے میں بنانا شیک میں شکر نہیں ڈالتی۔ اور پائن ایپل کے چنکس جو ہیں وہ کل ٹن کھولا تھا، وہ بچ گئے تھے۔ میں کب جب ایک دفعہ ڈبہ اور ٹن کھل گیا ہے نا، کریم کا ڈبہ اور ٹن پائن ایپل کا، تو وہ استعمال ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ دن رکھو تو پھر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا بنانا میں ڈال کے میں نے بنا دیا۔ جیسے جیسے سردیوں کا موسم آتا ہے تو دن چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ بچوں کو جو ہے نا دودھ جو ہے وہ شام کے ٹائم پہ دے دیتی ہوں اسنیکنگ کی جگہ پر، ورنہ تو رات میں دودھ پیتے ہیں بچے، کیونکہ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی جب دن لمبے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھوک لگتی ہے۔ اب رات میں جلدی کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، تو پھر دودھ کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ ملک شیک یا دودھ اس میں زعفران ڈال کے دے دیتی ہوں میں۔ اور مجھے جو ہے نا، مجھے اور احمد کو دونوں کو ہی فل نزلہ اور چھینکیں چل رہی تھی، تو احمد نے تو منع کر دیا کہ نہیں میرے لیے سوپ مت بنانا، کیونکہ احمد تو چکن کا سوپ بالکل بھی نہیں پیتے۔ میں نے ان کو بولا تھا کہ میں مٹن کا بنا دیتی ہوں یخنی، تو بولے کہ نہیں میں نہیں پیوں گا، اور پکوڑے لیکن شوق سے کھا لیتے ہیں، تو بس پھر میں نے جو ہے وہ چکن کا سوپ بھی ساتھ ساتھ چڑھا دیا تھا۔ بچوں کو ملک شیک بنا کے دیا، سر کا ٹائم ہو گیا تھا اذان کا، اور پھر میں نے بھی جو ہے وہ چولہا بند کیا، اور بند کر کے فوری طور پہ میں نماز پڑھنے گئی۔ یوسف بھی نماز پڑھ رہے تھے اس وقت۔ اور میرے اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں دونوں سے جو ہے نا وہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ضروری سے ضروری کام کیوں نہ ہو، اور خواتین کے لیے، میری پیاری بہنوں کے لیے، اگر ہم لوگ کچن میں ہوں تو اسی وقت جو ہے نا وہ کام چھوڑ دیں، چولہا بند کر دیں، اور پہلے جا کے جو ہے نا وہ نماز کی ادائیگی کر لیں، کیونکہ نماز جو ہے نا وہ بہت بہت ضروری ہے۔ کسی بھی حال میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو جو ہے نا وہ نماز فرض ہے، اور سب سے پہلا سوال جو ہے نا وہ نماز کا ہی ہونے والا ہے ہم لوگوں سے، تو پلیز آپ لوگ بھی جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھیں۔ نماز 1000 برائیوں سے بچاتی ہے۔ اگر وقت کے ساتھ پڑھنے کی عادت نہیں ہو رہی ہے تو اتنی کوشش ضرور کیجیے کہ سونے سے پہلے جو ہے تمام قضا نمازیں جو ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ ایک دن جو ہے نا ایسا آئے گا کہ ہم جو ہے اذان کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کی ہم کو عادت ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے نا کہ جب ہم لوگ نماز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جمعے والے دن جو ہے نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، تو ہم کتنا کچھ سیکھتے ہیں۔ جب نماز سے پہلے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو قاری صاحب کی ہم کتنی ساری باتیں جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، سن کے پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آزما رہے ہوتے ہیں۔ گھر آ کے اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماں بہنوں کو بتاتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ بیان میں سنا۔ نماز کے حوالے سے یا اور بھی کسی بھی چیزوں کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے اچھی باتیں ہم نے سنی، تو ہم کو نماز کتنی برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھنے کی پریکٹس شروع ہو جائے ہماری،
زندگی میں تو پھر دل لگا کے نماز پڑھیے. ایسا نہیں کہ جیسے ہی جا نماز پہ کھڑے ہوئے تو ماؤں کو، جیسے میں اپنا بتا رہی ہوں، کسی اور کا کیا بتاؤں، جیسے ہی میں جو ہوں وہ نیت کر کے کھڑی ہوں نماز میں تو مجھے یاد آ گیا کہ ساکس کے جو نئے پیئرس میں نے لے کے آئی تھی وہ کہاں چھپا کے رکھے تھے، وہ مجھے یاد آنا شروع ہو گیا. اس بچے کو مجھے یہ دوا پلانی ہے، اس بچے کی لیسن ڈائری پہ مجھے سگنیچر کرنی تھی، وہ میں بھول گئی. اس بچے کی فیس یہاں رکھی تھی، میں بھول گئی. تالے کی چابی میں نے کہاں رکھی ہے. تو بس پھر دماغ ایسا چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہے نا اگر نماز پڑھنی ہے نا تو دل لگا کے نماز پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور اور رحیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے پکارو اور میں جو ہوں وہ تمہاری پکار سنوں گا. تم لوگ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا. تم لوگ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ مجھے پکارو، میں اس جگہ سے جو ہے نا وہ تم لوگوں کی پکار سنوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے اتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اتنی زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر جو ہے ہم لوگ کیوں نہیں کرتے یہ پریکٹس، کیوں نہیں شروع کر دیتے. آپ اور میں دونوں ہی جو ہے نا وہ آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پابندی سے جو ہے نا وہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم پڑھیں گے تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی ضرور نماز پڑھیں گے. نہ کہ ہم پریشان ہوں کہ جو ہے نا وہ ہمارے بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ نماز نہیں پڑھتا. جب بچے نے ہمیں نماز پڑھتا دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ خود سے کیسے نماز پڑھے گا؟ ہاں، تو اس کا ہمارا فرض بنتا ہے نا بحیثیت پیرنٹس کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دل لگا کے نماز پڑھیں. بڑھاپا ہو یا ضعیفی کی حالت ہو، اس میں تو سبھی جو ہے وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، پابندی سے نماز اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنا کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بیچ میں آ کے ہم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے تو ہم کتنا چڑ جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں. اور جو ہے نا ہمارے نزدیک جب کہ سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اذان اور اذان کے ساتھ نماز، اور ہم نے اس کو سب سے آخری پہ رکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں. سب سے آخری پہ سب کاموں سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بس ابھی اٹھ رہے ہیں ابھی اٹھ رہے ہیں ابھی اٹھ رہے ہیں. اور پھر نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ایک نماز کا دوسری اذان ہونی شروع ہوتی ہے اور ہم بولتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نیت تو کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت قبول کرنے والے ہیں تو ہماری نماز قبول ہو گئی. تو یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے جو ہے نا فینومناز ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا، نماز کسی حالت میں جو ہے وہ معاف نہیں ہے. تو نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت بہت ضروری ہے. اور آپ اور میں جو ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ بھی کیجیے اپنے دل میں نیت اور دعا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے نا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اب پابندی سے نماز پڑھیں گے. دیر بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، آج کا دن بھی ہم کو ملا اور جو ہے ہم نے پورا دن گزارا، کھایا پیا، ہر کام کیا، لیکن نماز نہیں پڑھی. اب جب ہم سوئیں گے تو ہم کو نہیں پتہ کہ اٹھنے کے بعد ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، کل کی زندگی ہماری ہے یا نہیں ہے. تو جو ہے نا وقت مت ضائع کیجیے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیجیے اور اب جو ہے وہ پابندی سے نماز پڑھیے. اچھا، یہاں جو ہے نا میں پکوڑے بنانے کے لیے جو ہے دھنیا، پودینہ اور پیاز جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے وہ میں نے رکھ لیا. اور رکھنے کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں نے جو پیس لیا تھا، پیس کے دال کو رکھ لیا تھا. زیادہ دال بھگائی تھی، تھوڑی سی دال ابھی پکوڑوں کے لیے جو ہے وہ میں نے کر دی اور ایک باکس میں فریزر میں رکھ دیے کہ اگلے ہفتے یا کوئی مہمان آیا، کوئی بھی شام میں بہن وغیرہ آئی تو پھر تل لیں گے. تو ہم لوگوں نے وہ رکھ دیا فریزر میں اور اس کے اندر جو ہے وہ مسالے وغیرہ ملائے اور پھر فرائی کرنے رکھے. اور احمد بھی اٹھ گئے تھے اور اپنے لیے بھی چائے وغیرہ بنائی، ان کو نہانا تھا، ان کے لیے ٹھلیاں میں گرم پانی کر دیا تھا. اور جو ہے اس وقت مغرب ہو چکی تھی. مغرب کے بعد احمد کے جو ڈیوٹی آورز ہیں نائٹ کے وہ 8 بجے سے ہیں. احمد 8 بجے جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں اور پھر رات کا ڈنر جو ہے، مطلب ڈنر رات کا ہی ہوتا ہے، ڈنر جو ہے وہ احمد فیکٹری میں ہی کرتے ہیں. تو شام میں جو ہے وہ کچھ ہلکا پھلکا سے کھا لیتے ہیں اور صبح جب آتے ہیں تو وہ ناشتہ پلس کھانا ہی ہوتا ہے ان کا، وہ کھاتے ہیں. اور باقی جو ہے شام میں چائے وغیرہ پی لیتے ہیں. چھٹی والے دن جو ہے وہ پھر احمد گھر
میں کھاتے ہیں کھانا، تو کوئی اس طرح ہیلدی چیز کھا لیتے ہیں کہ جب ڈنر میں ٹائم ہو تو پھر زیادہ بھوک نہ لگے۔ اور بس یہی سب کچھ چل رہا تھا گھر میں۔ اور پھر جو ہے وہ امی اور مریم بھی آ گئے، میری امی اور مریم جو ہیں وہ مریم امی کے گھر گئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ بھی آ گئے۔ اور کل ہم نے کچے گوشت کی بریانی بنائی تھی، اور آج جو ہے وہ امی بکرے کی کچے گوشت کی بریانی جو ہے وہ ساتھ میں لے کے آ گئیں، تو مجھے کھانے کا جو ہے وہ پریشانی بھی نہیں تھی۔ اور صبح جو ہے آج دوپہر میں جو ہے ہم نے کل والی بریانی بچی ہوئی تھی وہی کھا لی تھی، اور ایک بھنڈی کا آرڈر آیا ہوا تھا، مطلب سبزی کا آرڈر آیا ہوا تھا، اس میں بھنڈی بنا کے دینی تھی، تو وہ میں نے بنا کے بھجوا دی تھی۔ اور بس شام میں یہ سوپ اور پکوڑے اور چائے وغیرہ ہو گئی تھی۔ بچے آ گئے تھے تو ان کو ملک شیک وغیرہ دے دیا تھا۔ حیدر کو جو ہے وہ آئی انفیکشن کی وجہ سے آج آف کروایا تھا، کیونکہ صبح تو اس کی بالکل بھی آنکھ نہیں کھل رہی تھی، لیکن یقین مانیے اس نے گھر میں رہ کے بالکل جو آرام کیا ہو۔ کبھی جو ہے وہ اوپر الماری کے کیبنٹس میں جو ہے وہ لٹک رہا تھا، کبھی دھوپ میں جا کے بیٹھ جا رہا تھا، کبھی کھڑکی میں بیٹھ کے نظارے کر رہا تھا۔ سیف اللہ اسکول سے آ گئے تو ان کو اتنا تنگ کر رہا تھا، موبائل دے دو، ٹی وی دیکھ لیتا ہوں۔ مطلب میں نے بولا میری توبہ، جو کل میں نے تم کو چھٹی کروائی، آنکھیں نہیں بھی کھل رہی ہوں گی نا تو بھی تم مدرسے جانا، گھر میں رہ کے تو تم نے جو ہے نا وہ ناک میں دم کر دیا، آرام بالکل نہیں کیا۔ اور چھوٹے بچوں کو یہی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی کام دو تو وہ کام کر لیتے ہیں، بولتے ہیں اب کیا کریں، وہ تو ہو گیا، اب کیا کریں، اچھا اب یہ کر لو، یہ کر لیا، اب کیا کریں، سبق یاد کر لو، یاد کر لیا، اب کیا کریں۔ تو وہ ان کو جو ہے نا مصروف رکھنا بھی جو ہے نا ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور عبدالصمد کی بھی طبیعت جو ہے نا تھوڑی ایسی ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بولا کہ میں پکوڑے نہیں کھاؤں گا، اب مجھے چائے دے دیں۔ خود چائے بنا کے پی میں نے بار بار، تھوڑی دیر سے، مطلب جب گیس آئی تو چائے بنا کے پی لی۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ پہلا بیچ تھا پکوڑوں کا، کہ میں نے بولا کہ پہلا تم لوگ اور دادی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، اس کے بعد پھر بابا جب نہا کے آئیں گے تو پھر بابا کھا لیں گے۔ اور پکوڑے ہوں اور پھر چٹنی اور کیچپ نہ ہو، ہمارے بچے تو جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے کیچپ ایسا کھا رہے ہوتے ہیں کہ بس 2-3 کلو 5 کلو کے جو ہے نا کینس آ رہے ہوتے ہیں کیچپ کے۔ اور اب احمد مجھے بول رہے تھے کہ اب کیچپ نہیں آئے گا، تم گھر میں ہی بناؤ کیچپ، اور یہ بول کے باہر نکلے، اور جب واپس لوٹے تو 5 kg کی جو ہے نا کیچپ کی بوٹل لے کے آ گئے۔ تو یہ تو حال ہے۔ چٹنیاں بھی میں بنا کے رکھتی ہوں ہر وقت، لیکن جو ہے آج جو ہے وہ کوئی بھی چٹنی نہیں تھی۔ اب املی کی چٹنی بنانی ہے سموسوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ بناؤں گی، تو پھر وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ یہ امی کے روم میں یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں امی کے ساتھ، اور کچھ بھی کھانا پینا ہو تو پھر یہیں پہ ہی آ کے سب بیٹھ کے ایک ساتھ ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ امی کا روم ہے، امی کم ہی کمرے سے باہر نکلتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بھی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے گھر میں جو ٹی وی ہے وہ صرف اور صرف امی کے ہی کمرے میں ہم نے لگایا ہوا ہے، اسی وجہ سے کہ جو ہے نا جب سب بیٹھیں تو وہیں بیٹھیں۔ اور یہاں پہ عبدالصمد جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا سبق یاد کر رہے تھے، کل کا سبق جو ان کو مدرسے میں سنانا ہے۔ پھر احمد بھی نہا کے آ گئے تھے، اور احمد جو ہے وہ یہ احمد کو یہاں پہ پکوڑے دیے میں نے، اور سیفو صاحب پھر احمد کے ساتھ آ گئے جب امی کے کمرے میں ختم ہو گئے۔ پھر اس وقت جو ہے وہ مریم اور امی بھی آ گئے تھے ہمارے، اور بس مریم آ گئیں تو وہ خوش ہو گئے، سیف اللہ کے بچو آ گئی۔ ان کو آتے ہی جو ہے نا وہ میں نے کام پہ لگایا، میں نے بولا چلو شاباش کمرے کی بیڈ شیٹ چینج کرو۔ اماں ابھی تو میں آئی ہوں، میں نے کہا آپ کے لیے بہت سارے کام جو ہے وہ ہم لوگوں نے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بیڈ شیٹ تو میں نے بچھا دی تھی، پیلو کیس جو ہے وہ خالی بدلنے تھے، تو وہ اتنے ایکشن کر رہی تھی ویڈیو بناتے ہوئے کہ اچھا میری ویڈیو تو بنا لیں، پتہ تو چلے کہ میں بھی گھر میں کام کرتی ہوں، میرے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے، مجھ سے کتنے کام لیے جاتے ہیں، اور یہ ایکشن دیکھیں پروفیشنل طریقے سے جو ہے نا وہ پیلو کیس چڑھایا جا رہا ہے۔ اور چڑھانے کے بعد ایک تکیہ غلاف چڑھانے کے بعد وہ اتنا تھک گئیں کہ اس کو جگہ پہ رکھا، اور جگہ پہ رکھنے کے بعد جو ہے نا وہ تھک کر لیٹ گئیں کہ آپ لوگ مجھ سے اتنا کام لیتے ہیں اماں، میں تو تھک گئی۔ پھر ہم نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو، اور احمد نے بولا کہ میں جا رہا ہوں فیکٹری، تو چلو میرے سر پہ جو ہے نا وہ تیل لگاؤ، آپ کو تو پتہ ہے نا فیوریٹ کام نہا کے آنے کے بعد بھی جو ہے وہ سر پہ تیل لگایا جاتا ہے۔
تو بس احمد کے نکلنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اس وقت 8 بج گئے تھے رات کے، اور اس کے بعد جو ہے یہ امی لوگ بریانی لے کے آئے تھے اپنے ساتھ آتے ہوئے، تو پھر جو ہے وہ ہم نے اپنی شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کھانا، اماں آپ کھلا دیں، تو ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، بس ایسے ہی دن گزر گیا، اور 9:30 بجے ماشاءاللہ بچے سو بھی گئے۔ اب کل فرائیڈے ہے، کل شارٹ ڈے ہوتا ہے، 12 بجے تک کل گھر پہ آ جاتے ہیں بچے۔ اور آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور سب اپنا خیال رکھیے۔ موسم تھوڑا سا چینج ہوا، بارش ہوئی، لیکن اتنی زیادہ کھل کے بارش نہیں ہوئی، تو سب کو تھوڑا نزلہ زکام چل رہا ہے، اور دن میں جو ہے وہ زبردست والی گرمی ہو رہی ہے، تھوڑا عجیب سا موسم چل رہا ہے، تو تھوڑی طبیعتیں بھی جو ہیں وہ نازک چل رہی ہیں سب کی۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے بلاگ میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔